ایک لمحے کے لیے تصور کرو تم کھڑے ہو ہمیشہ کی دہلیز پر، حساب ختم ہو چکا ہے، ترازو تولے جا چکے ہیں، تمہارا نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، تم کامیاب ہو گئے ہو، اور اب تمہارے سامنے صراط ہے، وہ پل جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے۔ نیچے جہنم کی گہرائی دہاڑ رہی ہے جیسے ہزار آتش فشاں ایک ساتھ پھٹ رہے ہوں، مگر تم قدم بڑھاتے ہو۔ کچھ لوگ اس پل کو بجلی کی چمک کی طرح پار کرتے ہیں، کچھ ہوا کی مانند، کچھ گھٹنوں کے بل ہاتھوں کے سہارے لرزتے ہوئے خوف کے مارے رینگتے ہیں، اور کچھ گر جاتے ہیں۔ ان کے اعمال بہت بھاری ہوتے ہیں، ان کے دل خالی ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے۔ لیکن اللہ کی رحمت سے تم آگے بڑھتے ہو، اور پھر اچانک صراط تمہارے پیچھے رہ جاتا ہے۔ جہنم اب تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ تم اوپر دیکھتے ہو، اور جو کچھ تمہارے سامنے ہوتا ہے وہ تمہارے دل کو ساکت کر دیتا ہے۔ جنت کے دروازے عظیم جلیل ایسی روشنی سے بنے ہوئے جن کا تصور بھی ممکن نہیں، نہ لوہے کے نہ پتھر کے بلکہ نور سے تراشے گئے دروازے۔ ان کی چوڑائی 40 سال کے سفر کے برابر ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہ 8 دروازے ہیں، ہر ایک دروازہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، ہر ایک زندگی بھر کی ایک عبادت کی نمائندگی کرتا ہے۔ پہلا دروازہ باب الصلاۃ، ان لوگوں کے لیے جن کے دل نماز سے جڑے رہے۔ دوسرا باب الریان، ان کے لیے جو روزے رکھتے رہے امید اور اخلاص کے ساتھ۔ تیسرا باب الصدقہ، ان کے لیے جو دیتے رہے حتیٰ کہ جب ان کے پاس کم تھا تب بھی۔ چوتھا باب الجہاد، ان کے لیے جو اللہ کے راستے میں خلوص سے جہاد کرتے رہے۔ پانچواں باب الحج، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بیت اللہ کا مقدس سفر کیا۔ چھٹا باب کاظمی الغیظ، ان کے لیے جو غصے کو پی گئے جب وہ شدید تھا۔ ساتواں باب الامن، ان کے لیے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوئے۔ آٹھواں باب الذکر، ان کے لیے جن کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہی۔ اور پھر ہے ایک خاص مقام، ایک عظیم روح کے لیے، وہ جو ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، تمہیں جنت کے تمام 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ ذرا تصور کرو، ہر دروازہ تمہیں بلاتا ہے، پھر تم اس دروازے کی طرف بڑھتے ہو جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور تم اسے دیکھتے ہو۔ رضوان، جنت کا فرشتہ جو اس کی نگہبانی پر مامور ہے، ایک درخشاں بلند پر نور مخلوق جو مضبوط اور پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ تمہاری طرف دیکھتا ہے، نہ شک کی نگاہ نہ سوال بلکہ محبت کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے وہ کلمات جنہیں سننے کے لیے تم نے پوری